پینٹ کرتا تھا. میں نے پینٹنگ سے 1958 میں میری پہلی ایگزیبیشن کی. اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پہ چلتا ہے. میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بک جاتی ہیں ساری. پھر میں ٹی وی کی طرف آیا. زمانہ تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا. جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا. ہاں. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا. عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے. وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں. مگر والد صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے دیں پھر چلے جائیں. تو پروگرام شروع ہوا 7:30 بجے. 8:30 بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا. میں نے بولنا شروع کیا تو وہ 1 بجے تک بیٹھے رہے اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر. راولپنڈی میں گھر تھا ان کا. اور ایک بڑی گاڑی جس میں پہلے کہیں بیٹھا نہیں میں, اس میں وائرلیس وغیرہ لگے ہوئے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی. خود نکل کے آئے باہر, آئیے اندر. وہاں صدیق سالک صاحب, سارے جنرل جتنے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے, آپ 5 گھنٹے بکواس کرتے رہے. تو میں 5 گھنٹے بیٹھا رہا. میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ 90 دن کے لیے. 8 سال ہو رہے ہیں تو آپ کو تو عادت ہے دیر تک بیٹھنے. تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی ہمت ہے یہ بات کہنے کی جو انور نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر چھوڑ دیں. تو وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے میرا گریبان پکڑا. ہاں, کہنے لگے آپ کو ہم بلاتے ہیں, آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں. تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی ہے بارڈر کراس کرنے کی, جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتا ہوں. مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سرحد پہ جانے دے رہے ہیں. روزانہ آپ پڑھ لیں اخبار میں کہ کوئٹہ میں سرحد پر, پنجاب کے بارڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں. کس لیے؟ جو ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو فوج ہماری ضرورت ہے. ہمیشہ میں نے ISPR کے لیے بہت کام کیا ہے, مگر فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہے. جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے؟ تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے. اور 76 برس سے چلی آ رہی ہے. ایک فضا ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی سعودیہ کے ولی عہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں. اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کا ایک نام آتے ہی ایک اور صاحب کا نام یاد آتا ہے ذہن میں, مرحوم معین اختر صاحب. معین اختر کیا بات ہے جی. آپ نے لوز ٹاک ایک عرصے تک کیا ان کے ساتھ. میں نے اسٹوڈیو 2.5, اسٹوڈیو 3:15, اسٹوڈیو 4:15, شو ٹائم انور کے ساتھ. انور میں نے 32 برس کام کیا معین کے ساتھ. جہاں یہ اتنے طنز و مزاح کے اور اتنا ایک سیریس پلے, ہاف پلیٹ. معین کے ساتھ میں نے 11 پلیس کیے. مگر معین کو اسکرپٹ چاہیے تھا. اداکار بہت بڑا تھا. بالکل. اسے اسکرپٹ مل جائے, اچھا اسکرپٹ ہے تو معین سے اچھا اداکار آپ کو نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں معین کے لیول کا کوئی ایکٹر نہیں تھا. کیا یہی وجہ ہے کہ معین نہیں ہے تو وہ اسکرپٹ بھی آپ نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے؟ اگر معین نہیں ہے, اللہ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ نہیں ہے. یہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں. معین سے اچھے ایکٹر مل گئے مجھے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ٹی وی کے لیے کچھ لکھیں؟
ذرا اور زور سے تالیاں بجائیں تاکہ مجھے معین سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے، آج کل بیکار ہے وہ، تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ارے ویری گڈ، آپ یہ سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ پوچھ لیں۔ بتائیے۔ شیخ رشید صاحب ہیں، وہ اداکار ہیں؟ وہ بہت اچھے اداکار ہیں اور میرے اسکرپٹ پہ بہت اچھا کام کریں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ادبی پروگرام ہے جی جی، اور کوئٹہ میں ہو رہا ہے، اور ایسا ہجوم نہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا، نہ کراچی میں دیکھا، نہ لاہور میں دیکھا۔ آپ کو مبارکباد، اور شاہ صاحب کو مبارکباد، شاہ صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے، شاہ صاحب ایک عجیب و غریب آدمی ہے، یہ اللہ آدمی بناتا ہے، شاہ صاحب کو تو جنوں نے بنایا ہے۔ اتنا ہمت، اتنی طاقت پہلے کسی انسان میں نہیں دیکھی کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب سوتے نہیں، میرے خیال میں 2 ہفتے سے جاگ رہے ہیں۔ وہ جاگ اس وجہ سے رہے کہ تھوڑے سے ان کے حالات خراب تھے اور یہ فیسٹیول کرنا تھا، مگر شاہ صاحب کو داد دینا چاہیے کہ ان کی ہمت ہے، انہوں نے کر لیا اور اتنا بڑا فیسٹیول کر لیا۔ شاہ صاحب جیتے رہیے۔ انور صاحب، ماشاءاللہ آپ کا خاندان بڑا بلیسڈ ہے۔ فاطمہ ثریا بجیا ہوئی، آپ ہوئے، احمد مقصود حمیدی صاحب ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ، زہرا آپ کے زہرا صاحبزادے ہوئے، جی، ماشاءاللہ کمپوزر، سنگر، اب تو پپیٹیئر بھی ہیں ماشاءاللہ، پھر زہرا نگاہ ہوئی، زبیدہ ہوئی جو زبردست ہماری سیلیبریٹی شیف تھیں، پھر بی بی سی میں آپ کی ایک بہن تھی سارا۔ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں، اپنے والد یا والدہ کو؟ والدہ، کس طریقے لحاظ سے؟ میری والد کا انتقال تو 42 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ہم 10 بھائی بہن تھے، صرف ماں نے ہم کو پالا، اور ان سے میں کہہ رہا ہوں بلوچستان بھی آپ کی ماں ہے، تو اپنی ماں کا خیال کیجیے، آپ کو زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو جائے گی۔ بلوچستان آپ کا ہے اور پھر ہمارا ہے، پہلے آپ کا ہے، تو پڑھتے رہیے، دل لگائیے، بس ایک بات کا خیال رکھیے بیٹا کہ سچ بولو۔ سچ بولنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سچ بول کر آدمی بھول جاتا ہے کیا کہا تھا، جھوٹ بول کر ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا۔ آپ سچ بولیں اور خوش رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ زہرا نگاہ کا اگر آپ وہ جنگل کے بھی کچھ قانون ہے وہ نظم سنا دیں تو کیا بات ہے۔ زہرا نگاہ کی ایک نظم ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کے لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جب ندی کے اجلے گیلے پانی میں بہے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں، کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ دانا و بینا، منصف و اکبر، خدا بندہ میرے اس ملک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔
آخر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں بیٹا میری عمر 84 برس ہے، میں اب پیغام دے کے کیا کروں گا، مگر میری دعا ہے کہ یہ صوبہ خوش رہے، پھلے پھولے، لوگ گھر آئیں واپس، سب ملیں بیٹھیں ہنسیں مسکرائیں، اس سے بڑی دعا میں صوبے کو نہیں دے سکتا۔ بلوچستان زندہ باد۔